حضرت علامہ پروفیسر علامہ سعید احمد اسد صاحب کے نام سے جانتی ہے۔ یہ صرف پاکستان ہی نہیں، بیرون دنیا کے اندر بھی اگر کسی کو کسی موضوع پر مناظرے کی ضرورت پیش آئے تو ہماری نظریں اس دور کے مایہ ناز عالم دین، اہل سنت کے روح رواں شخصیت کے مالک جناب علامہ پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب قبلہ جو فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، میں انہی الفاظ کے ساتھ، بلکہ پہلے میں جو کہہ رہا تھا وہ اس لحاظ سے کہہ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ حضرت کا نام لکھا کہ آپ اپنے وقت کے ساتھ تشریف لے آئے تو اب میں نعرہ تکبیر و رسالت ہی بلند کر سکوں گا، اور میں آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتا ہوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور سیدی داتا گنج بخش، مناظر اسلام علامہ مولانا پروفیسر سعید احمد اسد صاحب۔ رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بڑی محبت سے درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر،
من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی مختار احمد صاحب درانی زیدہ مجدوہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا اللہ بخش صاحب نیر دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی قابل صد احترام بزرگ و دوستو، میں اور آپ آج یہاں حضرت سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کی مقدس تقریب میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے۔ مجھے خطاب کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیات النبی کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو کچھ لوگ غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھو یہ جو سنی ہیں یہ تو نبی کریم علیہ السلام کی وفات شریف کے قائل ہی نہیں، یہ اسی لیے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پر موت آئی، اور موت کس کا نام ہے؟ نزع الروح عن الجسد، جسم مبارک سے روح اقدس جدا ہوئی، یہ ہم مانتے ہیں، کیونکہ عبد اور معبود کا فرق بھی تو ہے نا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کو غسل دیا گیا، کوئی اس میں ہمارا اختلاف نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا جنازہ مبارکہ پڑھا گیا، یہ الگ بات ہے، ہمارے جنازوں میں امام ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے جنازہ مبارکہ میں امام کوئی نہیں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے جنازوں میں دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ سرکار کا جنازہ کیا تھا؟ 10 صحابہ حجرہ مبارکہ میں حاضر ہوتے، درود و سلام پڑھتے جاتے اور نکلتے جاتے، بس یہی سرکار کا جنازہ تھا۔ جنازہ بھی پڑھا گیا، کسی شکل میں بھی پڑھا گیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کو قبر انور میں دفن بھی کیا گیا۔ سرکار کی قبر انور پر مٹی بھی ڈالی گئی، کوئی اختلاف نہیں۔ جو آپ کو یہ کہے کہ سنی یہ نہیں مانتے وہ جھوٹ بولتا ہے، داڑھی رکھ کر فراڈ کرتا ہے۔ اصل ہمارا عقیدہ کیا ہے؟
کہ قبر کا معاملہ تو عجیب معاملہ ہے. تم میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہو. دیکھیے ایمان کس چیز کا نام ہے. ایمان اپنی آنکھ پر اعتبار کرنے کا نام نہیں. ایمان نام ہے التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا اس کو مان لینے کا نام ایمان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب قبر کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ آج نبی کریم علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں یا نہیں. بس موضوع یہ ہے. سرکار کی شان تو بہت اونچی ہے. میں سرکار کی بات ابھی نہیں کرتا. نبیوں کے مرتبے سبحان اللہ. شہیدوں کی شان سبحان اللہ. میرے دادا حضور کا مرتبہ سبحان اللہ. ارے تم مومنوں کی شان بھی سبحان اللہ. قبر میں تو کافر بھی نہیں مرتا. تو گلنا کرنا ہے میرے آقا دیاں. کیا خیال ہے قبر کے اندر کافر منافق سے سوال جواب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جب یہ منافق بے ایمان کافر جواب نہیں دے سکے گا تو پھر اسے سزا ملنی شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ سزا کس کو ملا کرتی ہے؟ اسی کو سزا ملتی ہے جس کے اندر جان ہو. اور جدے اندر ساتھ ساتھی نہیں انہوں سزا دیندہ کون ہے؟ سزا اسی کو ملا کرتی ہے جس کے اندر جان ہو، احساس ہو، شعور ہو، ادراک ہو. ارے قبر کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہاں کافروں منافقوں کی جان موجود ہے، یہ الگ بات ہے. او اوکھے مومن سوکھے، یہ الگ بات ہے. اب آئیے ایک آیت کریمہ پہلے قرآن حکیم سے پڑھ کے سناتا ہوں کہ کیا کافروں کو عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ. سبحان اللہ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. حضرت سیدنا علی مرتضی ایک، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس دو، حضرت سیدنا براء بن عازب تین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان سے پوچھا گیا حضرت جی قرآن میں قبر کے عذاب کا ذکر ہے کہ نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، یہ آیت پڑھو. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ. کہ بڑے عذاب کے علاوہ بھی ظالموں کو ایک اور عذاب ہوگا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں. تو قبر میں کافر کو عذاب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قبر کا معاملہ اور معاملہ ہے، یہاں تو مرتا کوئی بھی نہیں. اس موضوع پر میں اور بھی آیات کریمہ تلاوت کر سکتا ہوں کہ قبر میں کافر کو عذاب ہوگا، لیکن کیونکہ وقت ہے تھوڑا 55 منٹ پر میں نے تقریر ختم کرنی ہے، اس لیے آگے چلتے ہیں. یہ ہے کافر کا معاملہ. اب ایمان والے کا حال کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ذرا اونچا کہہ دیجئے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ قبر کے اندر اللہ ایمان والے کو کلمہ طیبہ کی برکت سے پھسلنے نہیں دیتا، ثابت قدم رکھتا ہے۔ کون ثابت قدم رہتا ہے؟ مومن۔ کہاں؟ قبر کے اندر۔ اب خود سوچ لو، ثابت قدم ایمان، ثابت قدم رہنے والا زندہ ہوتا ہے یا مردہ؟ زندہ۔ قبر کے اندر کافر بھی زندہ لیکن دکھوں میں، قبر کے اندر ایمان والا بھی زندہ لیکن آرام میں۔ اب آگے چلیے شہید کی بات کرتے ہیں۔ ایمان میں دو چیزیں ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ شہید کے بارے زبان سے ہم نے کیا اقرار کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو زبان سے بول کر مردہ نہ کہنا، زبان سے کبھی مردہ نہ کہنا۔ کیوں؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے، تمہیں اس کی سمجھ نہیں، وہ زندہ ہے۔ کون زندہ ہے؟ ذرا شہید کا لفظ ابھی نہ بولو، قرآن نے جو لفظ بولے ہیں نا، بیان کیے ہیں، بس ذرا ان پر غور کرو۔ کون زندہ ہے؟ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا۔ اب اللہ کی راہ میں قتل کون ہوتا ہے؟ یہ جسم قتل ہوتا ہے یا روح؟ کون قتل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ شہید کے جسم کے بارے اعلان فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یا اللہ ٹھیک ہے، اب یا رسول یہ میرے دو بزرگ بیٹھے ہیں، میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تحقیق، اس کا جواب کیا ہے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ حق چار یار۔ اس کا مطلب ہے صدیق اکبر بھی حق، عمر فاروق بھی، عثمان غنی بھی، علی مرتضیٰ بھی، چاروں حق۔ بعض کہتے ہیں خلافت راشدہ زندہ باد، لیکن پوچھنا یہ ہے کہ حضرت یہ چاروں پر خلافت راشدہ ختم ہوتی ہے یا امام حسن کا بھی ذکر ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تھا الخلافت من بعدی 30 سنۃ، میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی۔ کتنے سال رہے گی؟ اور 30 سال پورے ہوئے جس دن امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں حکومت چھوڑی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کیوں حضرت ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ پانچویں کا نام ہم نہیں لیتے، اب نعرہ کوئی اور بناؤ جس میں پانچویں کا ذکر بھی آئے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟
تو حق چار یار سے امام حسن تو نکل جاتے ہیں، حالانکہ خلافت جو ہے خلافت راشدہ امام حسن پر ختم ہوتی ہے۔ کوئی ہے آپ کے ذہن میں نعرہ؟ نعرہ تحقیق، پھر حق پنج تن پاک ہی کہہ لو، نعرہ تحقیق، بس جو مرضی سوچ لینا لیکن پانچویں کا نام آنا ضرور چاہیے۔ اچھا خیر بات دور نکل گئی۔ یا اللہ تو فرماتا ہے کہ جو تیری راہ میں مارا جائے اس کو زبان سے بول کے مردہ نہیں کہنا، یا اللہ ہم نے مان لیا، لیکن کریں کیا؟ بعض اوقات ہم نے دیکھا امریکہ نے 12 بم فوجی کے لگا سر پر، نہ ہڈی بچی نہ بوٹی۔ یا اللہ اب اس کو کیا سمجھے؟ زبان سے تو مردہ نہیں کہتے، دل میں مردہ سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا زندگی اور موت تم نے پیدا نہیں کی، موت کا بھی خالق میں اللہ، حیات کا بھی خالق میں اللہ۔ تمہیں کیا پتا حیات کس کا نام ہے، موت کس کا نام ہے؟ میں خالق موت و حیات فرما رہا ہوں۔ یہ مردہ نہ کہنا بلکہ ان کو دل میں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ اگر تم نے ان کو دل میں مردہ گمان کر لیا تو ایمان کے دفتر سے نام کاٹ دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، ذرا اونچی آواز سے نعرہ رسالت، حضرت مناظر اہل سنت۔ بڑے رنگ نہیں جناب السلام ماشاءاللہ آپ کے منمون خطیب مولانا عبدالوحید ربانی ہمارے اہل سنت کے ایک عظیم علمی خاندان کے عظیم فرزند جناب صاحبزادہ پروفیسر محمد ظفر الحق صاحب بندیالوی اور ہماری جماعت کے ایک ممتاز مجاہد مفتی محمد اقبال صاحب چشتی بھی اسی دوران تشریف لے آئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام علماء و مشائخ حق کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ اللہ فرماتا خبردار ان کو دل میں بھی مردہ نہیں گمان کرنا۔ کیوں یا اللہ؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ یہ تو زندہ ہے۔ میں اللہ جو موت و حیات کا خالق ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ زندہ ہے۔ اچھا یا اللہ زندہ ہے، زندہ تو واجپائی بھی ہے، زندہ تو بلیر بھی ہے، زندہ تو بش الو کا پٹھا یہ بھی ہے۔ یا اللہ شہید بھی زندہ یہ بھی زندہ، کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق ہے زندگی میں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل احیاء عند ربہم۔ لفظی ترجمہ کریں گے تو ترجمہ بنے گا یہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، رب کے پاس زندہ ہیں۔ اسی لیے کئی لوگوں کو غلطی لگی کہ وہ کہتے ہیں زندہ ہیں اللہ دے کول۔ اور میاں اللہ نے کوئی وکھرا کوٹھا پا کے رکھے جی دے کول رکھے، اللہ ایتھے نہیں؟ بتاؤ، یہ جو مزار پر انوار ہے دنیا کا کوئی کونا ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ ادھر بھی توجہ کرو گی، اللہ کی ذات کے جلوے وہاں موجود ہیں۔ تو بل عند ربہم کا معنی کیا بنا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور داتا گنج بخش مناظر اسلام علامہ مولانا محمد سعید اسد صاحب۔ اندہ قرآن میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی مقبول کے معنی میں بھی آتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ تو کیا خیال ہے، اللہ کو ہندو مت کا کوئی پتہ نہیں، اللہ کو یہودیت کا کوئی پتہ نہیں، اللہ دے کوٹھے کے اللہ دے قبضے دے اندر صرف دین اسلام ہے، باقی عیسائیت وغیرہ کوئی دین نہیں؟ سب کا پتہ میرے اللہ کو ہے، لیکن کچھ دین مردود ہے، کچھ دین ایک دین مقبول ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، باقی دین مردود ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول صرف دین اسلام ہے۔ پتہ چلا اندہ مقبول کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل احیاء، یہ جو شہید ہیں یہ ہیں زندہ، ارے واجپائی بھی زندہ، بش بھی زندہ، لیکن ان کی زندگی لعنت کی زندگی۔ اللہ فرماتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ جو شہید ہیں ان کی زندگی قبولیت کی زندگی ہے، اللہ پھر انہیں رزق بھی دیتا ہے، کھاتے پیتے بھی ہیں۔ کون؟ شہید۔ اب شہید ہوتا کون ہے؟ شہید وہ ہے جو مصطفیٰ کے نام پر جان دے دیتا ہے۔ اور جنگ میں مرا ابو جال بھی تھا، قتل ہوا تھا ابو جال، اور جنگ میں قتل حضرت حمزہ بھی ہوئے تھے۔ ابو جال کی موت، ابو جال کا قتل ذلت کی موت، اور حضرت حمزہ کی موت عزت کی موت۔ فرق کیا تھا؟ ابو جال مرا مصطفیٰ کی دشمنی میں، اور حضرت حمزہ قتل ہوئے مصطفیٰ کے نام پر۔ تو شہید وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے نام پر نبی پاک کے دین کے لیے لڑتا ہوا قتل ہو جائے، اور جس کے دین پر لڑنے والا وہ زندہ ہے تو خود دین والا زندہ کیسے نہیں ہوگا؟ اسی لیے تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ٹائم میرا تیزی سے ختم ہو رہا ہے، بس ایک دو آیتیں پڑھ کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 17ویں سپارے میں مہاجروں کی ایک شان بیان کی ہے۔ فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر قتل کیے گئے، او ماتوا، یا مر گئے۔ کون؟ مہاجر۔ مرنے کے بعد اللہ ان کو کیا دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ان کو مرنے کے بعد ضرور بھی ضرور رزق حسن عطا فرمائے گا۔ کون سا رزق؟ رزق حسن۔ کون سا رزق؟ اچھی طرح یاد کر لو، کون سا رزق؟ رزق حسن۔ کن کو؟ مہاجروں کو۔ کب؟ مرنے کے بعد۔ اب مہاجر کون ہے؟ ایک تو مہاجر وہ ہے جو دار حرب سے گھر بار چھوڑ کر دار اسلام یا دار سلام میں چلا جائے،
اور ایک مہاجر وہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المہاجر من حاجر ما نہی اللہ عنہ، جو اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جائے وہ بھی مہاجر ہوتا ہے۔ اب قرآن اور حدیث کو ملاؤ تو ابو بکر صدیق مہاجر، عمر فاروق مہاجر، عثمان غنی مہاجر، علی مرتضیٰ مہاجر، امام اعظم ابو حنیفہ مہاجر، اور میرے دادا صاحب یہ بھی مہاجر، ویسے بھی گھر بار چھوڑ کے آئے اور پھر اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رکتے رہے، تو اللہ نے ان کو کیا دیا ہے؟ رزق حسن۔ اب پڑھو 14واں سپارہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، جس کو بھی ہم رزق حسن دیتے ہیں، خواہ وہ داتا صاحب ہوں، علی مرتضیٰ ہوں، صدیق اکبر ہوں، جس کو بھی ہم رزق حسن دیتے ہیں پھر وہ کرتا کیا ہے؟ فرمایا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، جس کو بھی ہم رزق حسن عطا فرماتے ہیں پھر وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے آگے خرچ بھی کرتا ہے، چھپا کر بھی اور اعلان کر کے بھی۔ تو جن کو رزق حسن ملتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پھر ونڈتا ہے، کی کرتا ہے؟ تے رزق حسن ملتا کنوں ہے؟ مہاجر نوں، پیارے نوں، جڑا منہیات تو رکدا رہا تے ملدا کدوں ہے؟ مرن تو بعد قبر دے اندر۔ تے پھر وہ کردا کی اگوں؟ تے جے مر مک گیا ہے تو ونڈدا کیویں ہے؟ جے مر مک گیا ہے تے انہوں ملدا کیویں ہے؟ مہاجر فی سبیل اللہ کو رزق ملنا اور پھر اس کا آگے تقسیم کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ مہاجر بھی قبر میں زندہ، اور جب مہاجر زندہ تو اللہ کے نبی پتری کے اعلیٰ زندہ، جب سب نبی زندہ تو اللہ کی قسم ہے میرا مصطفیٰ بھی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھئی آپ تمام حضرات نعرے کا جواب ہاتھ بلند کر کے دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، فیضان حضور داتا گنج بخش۔ ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے یہ مہاجروں کو جو رزق ملتا ہے یہ کہیں جنت کی بات تو نہیں کہ اللہ جنت میں انہیں رزق حسن دے گا؟ میں نے کہا اچھا جناب چلو مان لیتے ہیں کہ جنت میں ہی اللہ دے گا رزق، پر اللہ نے ایک شرط اور بیان کی ہے کہ جب رزق ملتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر ونڈے نے تے جنت شہید بھی داتا بھی۔ چلو نبیوں کی بات کرتے ہیں۔ معراج کی رات تھی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی بیت المقدس میں، فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، سونیا ذرا انہاں رسولاں نو پوچھتے سہی، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ سونیا پوچھا ہی نہ کلو، جڑے تیرے تو پہلے رسول آئے نے پوچھے نہ کلو، تے کی خیال ہے؟ پوچھیا جیوندے کولوں جاندا ہے کہ موئے کولوں؟ اچھی پتہ لگا اللہ دے سارے نبی اب آئی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بات، اللہ فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
اچھا بتاؤ یہ حدیث ہے کہ قرآن؟ ضعیف تو نہیں آیت کتنے ہیں؟ لوگوں کی عادت ہے نا نبی پاک کی شان نہیں یہ تو ضعیف ہے. قرآن کی آیت تو ضعیف نہیں نا, یہ تو قطعی ہے نا, اللہ کا کلام ہے نا, کوئی شک تو نہیں. تو جڑا شک کرے انج بے ایمان. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اب وقت نہیں اس آیت کی تفسیر بیان کرنے کا, بس اتنا بتا دو کیا واقعی نبی پاک علیہ السلام کی رحمت تم پر ہے کہ نہیں ہے؟ پکی گل ہے. لو جدے جدے تے میرے آقا دی رحمت ہے ذرا باں کھڑی کرے ہمیں ویکھاں تے بلے بلے. تو اب مجھے صرف اتنا بتا دو جو رحم کیا کرتا ہے زندہ ہوتا ہے یا مردہ؟ تو پھر کہہ دے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. ماشاءاللہ. خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد صدیق صاحب ملتانی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. کیا ہیرے اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو دیے ہیں. اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. آقا اہل سنت کا عقیدہ کوئی کچا عقیدہ نہیں. اہل سنت کے پاس قرآن بھی ہے, آقا تیرا فرمان بھی ہے, اور اسی فرمان کی روشنی میں ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جا